بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خلوص اور محبت پر السلام اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کے بارے میں۔ اس سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور لائک کریں اور کمنٹ اور شیئر کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ محترم سامعین و ناظرین، قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلہ میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا۔ کیونکہ نوعمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا، جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رعونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت جنگ دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ لہیم شہیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا، میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلنے والا پتھر جالوت کے متکبر سر کو پاش پاش کرتا ہوا پار ہو گیا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے سے لیس فوج کو سنبھالنے کا، اپنے آپ کو تیار کرنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز کر دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم عطا کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 251۔ حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ حضرت وہب بن منبر رحمۃ اللہ کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب علیہ السلام میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب علیہ السلام میں تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بھی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سورۃ صاد آیت نمبر 26۔ قرآن کریم کی سورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد علیہ السلام کو زبور عنایت کی۔ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عطا کی۔ آیت نمبر 163۔ امام
بغوی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کے لغوی معنی پارہ یا ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ زبور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشیں آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفریں تلاوت سے محصور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ اور جن و انس، دریا اور سمندر، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں سبھی محو ہو جاتے۔ اس لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر قرات کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ علیہ السلام پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے، ابو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی 9 سورہ مبارکہ، سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاسراء، سورۃ الانبیاء، سورۃ النمل، سورۃ سبا اور سورۃ صاد میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر ان کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل کردہ کتاب زبور کا 3 صورتوں میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ آیت 69 میں سورہ صاد میں ارشاد ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرما کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے اور ان سب کے فرما بردار تھے۔ مفسرین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں 7 آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں سے ہے وہ سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ پہلا معجزہ تو یہ تھا کہ جب وہ تلاوت کرتے زبور کی تو سارے چرند پرند، پہاڑ، سمندر، دریا اور ہر چیز ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتی۔ اور دوسرا معجزہ حضرت داؤد کو لوہا موم کی طرح ہو جانا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زیریں بناؤ اور کڑوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ سورۃ سبا آیت نمبر 10 اور 11۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ، قتادہ رحمۃ اللہ اور احمس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ اور بھٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی نہ کسی دوسرے اوزار کی، وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی مضبوط زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زریں بنتی تھی۔ ابن شوذب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے تھے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے حضرت داؤد کو تمہارے لیے یعنی حضرت داؤد کے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا
یعنی حضرت داؤد اور ان کی قوم کا بچاؤ ہو سکے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 80۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانہ میں بیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ داؤد کیسے آدمی ہیں۔ چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ عیش و آرام سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی، اس لیے آپ علیہ السلام جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ علیہ السلام نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد علیہ السلام بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعیت کے لیے بھی بہتر ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ معارف القرآن صفحہ نمبر 262 میں یہ درج ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت و اطاعت۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 17۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ محدثین اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کے مقتدی و پیشوا تھے۔ آپ عدل و انصاف اور زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام بے مثال خطیب بھی تھے اور خطابت میں اور حمد و ثنا کے بعد اما بعد سب سے پہلے انہوں نے ہی کہنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام فن خطابت کے ماہر تھے، جبکہ آواز بھی خوبصورت پائی تھی، لہٰذا درس و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکومت مضبوط عطا کی اور انہیں حکمت، نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ سورۃ صاد آیت نمبر 20۔ بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگین آ چکے تھے۔ نافرمان بندر اور خنزیر بن گئے انسان جو نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 65۔ مفسرین کے مطابق صورتیں مسخ ہونے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا، لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شوقین ان لوگوں نے حکم کی نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور پھر 3 دن بعد وہ سب لوگ مر گئے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے شروع میں تو ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑیں، پھر عام طور پر شکار کھیلنے لگے تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت میں علماء و صلحاء تھے جو انہیں اس کام سے روکتے، جبکہ دوسری جماعت نافرمان افراد پر مشتمل تھی۔ پھر بستی کے بھی 2 حصے کر لیے گئے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔
ایک روز محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان رہتے ہیں وہاں بالکل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورتیں مسخ ہو چکی تھیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ دار انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام نے وسیع اور عریض سلطنت پر 40 سال حکومت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کی ٹکڑیاں ابر کی طرح ان پر سایہ فگن تھیں۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور کومنٹ کریں اور شیئر کر دیں، کیونکہ نیکی کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، جو کہ انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ اس لیے اس نیکی کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔